فرمایا ہر بندے نے پل صراط سے گزر کے آگے جا کے، اور پل صراط ہے پتہ کہاں؟ یہ جہنم کے اوپر، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو احادیث میں ہے کہ یہ بال سے بریک ہے اور تلوار سے اور ترچھا ہے، یہ سیدھا بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس پل پہ چلنے کی پریکٹس کیا ہے؟ سرکس پہ لوگ چلتے ہیں نا جی، رستے پہ دیکھا آپ نے، انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے۔ تو پل صراط پہ چلنے کی پریکٹس کیا ہے؟ بس یہی آج کا میں سمجھتا ہوں کہ محاصر ہے ہمارے آج کی نشست کا، تذکیر کا، جو بھی قبلہ کاری عمران صاحب نے یہ تذکیر کی بات، وہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ پل صراط پر چلنے کی پریکٹس ہے کیا؟ تو یاد رکھیے گا پل صراط پہ چلنے کی پریکٹس کیا ہے؟ وہ دنیا میں رہ کر دین پہ چلنے کی پریکٹس۔ جو دنیا میں رہ کے دین پہ چلتا ہے وہ دراصل پل صراط پہ چلنے کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں ذرا غور کیجیے گا کہ جس دور میں بچے خود اپنے باپ کو قتل کر رہے ہیں، کیا ایسی صورتحال آپ کے سامنے ہے؟ ہم کہاں پہنچ گئے؟ یہی متحدہ ہندوستان میں یہ جو گجرات ریاست تھی، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، اس کا جو بادشاہ تھا نا اس وقت، اس کا نام تھا مظفر، بادشاہ مظفر۔ بادشاہ مظفر نے گجرات کے ایک ایریے کی وزٹ کرنا چاہی، تو اس نے اپنے کرندوں سے کہا کہ میں فلاں دری فلاں علاقے میں آؤں گا۔ تو انہوں نے بڑا انتظام و انتظام کر دیا، اس کے لیے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کر دی، اور سیکورٹی الرٹ کرنے کے لیے وہاں ایک مائی تھی بیچاری، اس کی گائے تھی، انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اس غریب مسکین بڑھیا کی گائے کو ذبح کر کے کھا گیا، بڑی پریشان ہوگی، اس کا خامن نہیں تھا، انہوں نے کہا بچے میرے جو ہیں ان کا ذریعہ یہ صرف گائے ہے۔ کسی نے کہا کہ جب بادشاہ یہاں سے گزرے نا، صبح سیر کو آتا ہے، تو تم نے وہاں اس کو شکایت کر دینی ہے۔ اب صبح کا وقت ہوا، بادشاہ سیر کو نکلا، اور نکلا کہاں؟ اسی ایک پل کی طرف نکلا۔ جب پل کے نسبت میں چلا گیا نا جی، تو اس بڑھیا نے بڑی جرات کے ساتھ اس کے گھوڑے کی لگام تھام دی، کہا رک جاؤ۔ کہا کیا بات ہے، کس نے مجھے روکا ہے؟ اب ظاہر ہے بادشاہ تھا۔ مائی نے کہا کہ تیرے کرندوں نے میری گائے کو ذبح کر دیا۔ اب مائی کا جملہ بڑا سننے والا تھا۔ اس مائی نے کہا مجھے بتاؤ حساب اس پل سے دینا چاہتے ہو یا اس پل پہ دو گے؟ تم نے حساب کہاں سے دینا؟ بتاؤ، اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا؟ جب مائی نے بڑی جرات سے بات کی نا جی، تو بادشاہ کے دل کو ہے اس کے رحم، اسے سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے کہا مائی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا تیرے کرندوں نے میری گائے ذبح کر دی۔ کہا میں اس پل پہ حساب دے سکوں گا، اس پل پہ میں حساب نہیں دے سکوں۔ اب واپس انکار، اس پل پر حساب دینا آسان ہے، اس پل پر حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا جاؤ میرے اپنے ریوڑ میں سے 70 گائے اس مائی کو دے، 70 گائے دے تاکہ میں اس دنیا میں بری ہو جاؤں۔ یہ دعوت فکر ہے ہم سب کے لیے، حضرت جی کا کہ اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور اس کی تیاری جو ہے۔ اب دیکھیں ذرا ایک نقطے پہ غور کریں، آج ہمیں کہا جائے کہ رات کو تمہاری موت ہو جانی ہے، تو کیا ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے؟ بس اسی نقطے کو سمجھنا ہے، کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ رات کو
جب فون بند ہو جائے نا جی، بند کر کے کچھ 10 منٹ کے لیے اپنی قبر کا سامنے رکھ کے بندے کو سوچنا ہے۔ صبح اور شام ہمیں موت کی خبریں نہیں آ رہی، کوئی ہارٹ اٹیک سے جا رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے جا رہا ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے لیے سامان آخرت کو جمع نہیں کرتے تو کیا مطلب ہے کہ ہم نے حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے احباب انکار میرے آقا کریم امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر۔ ایک مسافر کی جو زندگی ہوتی ہے، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہے، او عابر السبیل، یا ایک پل کو پار کرنے والا ہے، ایسے رہو جو۔ اور پھر میرے آقا کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے نا، مومن مسلمان جو ہے، اس کی یہ جو دنیا ہے یہ اس کی دنیا نہیں ہے۔ تمام فلاسفہ اکٹھے ہوئے، یورپ کے اندر علامہ اقبال وہاں موجود تھے، ہر ایک نے وہاں موت کی ڈیفینیشن کی موت کیا ہوتی ہے۔ جب اقبال کی باری آئی تو اقبال نے کہا کہ میں موت کو ختم کرنے والی نہیں سمجھتا، میں فنا کرنے والی نہیں سمجھتا، میں موت کو مٹا دینے والی نہیں سمجھتا۔ کہا بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اقبال نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ بندے کی زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جب قبر میں جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ بتا ان کے بارے میں تیرا کیا ہے۔ اقبال نے کہا میں ساری زندگی کو، میں اس کو دیباچہ زندگی سمجھتا ہوں اور زندگی نہیں سمجھتا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ غافل سمجھا ہے موت کو، بڑی اقبال نے پتے کی بات کی ہے، کہتے غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی۔ جو غافل ہے نا، غافل وہ سمجھا ہے کہ شاید یہ جو موت ہے کہ زندگی کا اختتام ہے، کہتے نہیں، غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اقبال کہتا ہے یہ جو زندگی ہے نا، یہ موت جو ہے یہ ایک زندگی کی شام ہے اور ایک ہمیشہ کی زندگی کی صبح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ احباب اسی بکا اسی بس اگر نقطے کو ہم سمجھ گئے تو اقبال نے یہ بات جناب حضرت بلال حبشی کی بات کرا، جب آپ کا آخری وقت آیا، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی کی زبان سے نکلا واہ حسن ہائے افسوس، واہ حسن ہائے افسوس۔ تو جناب بلال حبشی نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میرے سردار تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، مجھ پہ افسردگی کا عالم ہے، تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہائے افسوس۔ اب اقبال اب بلال حبشی کی بات سنیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہو، واہ تاربا، واہ تاربا، واہ خوشی کی بات۔ کہا بلال موت اور خوشی کی بات؟ کہا ہاں، اس لیے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرے آقا سے میری ملاقات۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ان کے پاس اسرائیل آئے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنی۔ اب جناب حضرت ابراہیم نے جملہ بولا، کہا حل رأیتا خلیلا یمیت خلیلا، اس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، کیا ایک دوست اپنے دوست کو مارتا ہے؟ یہ جاؤ جا کے میرے خلیل کو پیغام دے دو میرا کہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ دوست تو دوست کی زندگی کی دعا کرتا ہے، اور تو کیسا دوست ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ جاؤ جا کے میرا پیغام دے دو میرے خلیل۔
جناب اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جناب ابراہیم کا یہ پیغام ہے کہ تم نے مجھے خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، اور دوست کو مارتا تو نہیں۔ کہا جاؤ جا کر میرا بھی خلیل کو پیغام دے دو، ہر رائت خلیلن این جکرا لکا خلیلن، جاؤ پیغام دے دو۔ اسے کہو تو نے بھی کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات نہ چاہتا؟ کہا جاؤ اسے پیغام دے دو۔ جب اسرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ کیا تو نے بھی کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات نہ چاہتا؟ جب یہ بات کہی تو جناب ابراہیم نے کہا جلدی کرو، اب دیر نہ کرو، میری روح جلدی قبض کرو تاکہ میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ اس لیے اقبال نے کہا جب مومن دنیا سے جاتا ہے اس کے جانے کا انداز بڑا منفرد ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا بات گویم نشان مرد مومن، میں تجھے بتاؤں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ مرد مومن ہے کون؟ کہا جو مرد آئے تبسم مرد اورا، کہا مومن وہ ہے جب وہ مرتا ہے اس کے چہرے کی مسکراہٹ، جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ یہ مسکرا رہا ہوتا ہے، یہ مومن کی شکل۔ احباب عزیزکار، آخر میں چونکہ آج چودھری صفی صاحب کی والدہ مرحومہ کا دنیا سے انتقال ہوا، بس ایک حدیث سے بات کروں کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے، ہم والدین کو مقام نہیں دیتے جو اللہ اس رسول نے متعلق۔ آج والدین بیچارے ترس رہے ہیں، آج الٹا ہم اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، یہ کیسا دور آگے فتنے کا۔ تو جناب میرے آقا کریم امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اور میں تجھے بتاؤں کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو حی امی، لوگو اگر میری دنیا میں میری ہوتے ہوئے اب میری ماں زندہ ہوتا اس وقت، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں اپنی مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، وقت قرأت بفاتحۃ الکتاب، اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبی میں ہوتا، میرے پیچھے صحابہ کا مجمع ہوتا، رب سے حق کلام ہوتا، اس دوران پیچھے سے میری ماں آ جاتی اور کہتی تنادی یا محمد، وہ کہتی یا محمد، تو فرمایا میں پھر کیا کرتا، لا اخرت العشاء، میں عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتا اور کہتا لبیک یا امی، لبیک یا امی، لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں، اے میری ماں میں حاضر ہوں، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ اس لیے احباب عزیزکار، دنیا میں خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق ہوتی، اور بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنے والدین کی خدمت سے محروم، ان کو بد نصیب سمجھو، انہیں دنیا میں توبہ کرنی چاہیے اس سے پہلے، اور جو جانے کے بعد کا سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا کریم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد کیا حق ہے، تو فرمایا استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ اور دوسرا فرمایا ماں باپ کے جانے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرنا، کم از کم من زار قبر ابویہ او احد اللہ یوم الجمعہ، کم از کم جس نیک بچے نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، ہر جمعے کو کی، فرمایا قتل بارن، اس بچے کا نام نیکوکار اولاد میں آتا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، اور اللہ کریم اس ماں باپ کی قبر پہ جانے کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مرحومہ کی بخشش فرمائے، اور چودھری صفدر صاحب اور تمام فیملی کو اللہ کریم صبر تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا ختم پاک کے لیے جناب حضرت علامہ عبدالرحمن جامی صاحب آپ ختم فی پڑھیں گے۔